الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ الحمدللہ آج تراویح میں پارہ نمبر 9 کی تلاوت کے بعد اس کا خلاصہ نہایت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ معزز ناظرین، پارہ نمبر 8 کا اختتام حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت توحید اور دعوت اخلاقیات اور جملہ معمولات حیات کے بارے میں جو ان کی اپنی قوم کو دعوت تھی اس کے ساتھ ہوا، اور پارہ نمبر 9 کا آغاز ان کی قوم کے اس جواب کے ساتھ ہوا جو ان کے وڈیروں اور متکبر اور سرکش لوگوں کا تھا کہ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک۔ اے اس قوم کے وڈیرے سرکش جبار لوگ کہنے لگے، اے شعیب ہم آپ کو بھی اور آپ کے ایمان والے ساتھیوں کو بھی سرزمین سے نکال دیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے دین میں واپس پلٹ آئیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے یقیناً یہ فرمایا کہ یہ بات ہمیں گوارا نہیں ہو سکتی، کبھی بھی ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے رب تعالیٰ پر بہتان کیسے باندھ سکتا ہوں؟ میرا رب کا علم ہر شے پر وسیع اور محیط ہے، ایسا نہیں کر سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پیروکاروں کو متوجہ کر کے کہنے لگے لَإِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا، اگر تم شعیب علیہ السلام کی پیروی کرنے لگ گئے تو تم خاسرین میں سے ہو جا، خسارہ اٹھاؤ گے، تمہارا کیا کہتے ہیں ہر قسم کا نقصان ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، تو کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، انہیں ایک زلزلے نے آ پکڑا اور وہ صبح اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے تھے۔ ناظرین کرام، حضرت شعیب علیہ السلام نے منہ پھیرتے ان سے کہا کہ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں نے اپنے رب کا پیغام آپ کو پہنچا دیا، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور نصیحت کر دی۔ اب کس بات پر میں کافر قوم کے انجام پر مایوس ہو جاؤں؟ ناظرین کرام، اس سے آگے منکر بستیوں کا انجام ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، کہ رب تعالی نے کسی بستی کو آج تک اس کے رہنے والوں کو عذاب نہیں دیا جب تک ان کو ڈرانے کے لیے، ان کو ہدایت کی راہ دکھلانے کے لیے انبیاء اور رسول کو مبعوث نہیں فرما دیا۔ اور اس سے اگلی آیہ کریمہ میں فرمایا کہ اگر کسی بستی کے رہنے والے جس طرح وہ نافرمانی اور سرکشی کریں تو عذاب کے مستحق ٹھہرتے ہیں، اسی طرح اگر کسی بستی کے رہنے والے ایمان اور تقوی میں اپنے آپ کو مستحکم کر لیں اور ان کا اوڑھنا بچھونا ایمان اور تقوی بن جائے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو زمین و آسمان کی ہر قسم کی برکت رب تعالیٰ اور اس کا رحم، اس کا کرم، اس کی عطا، ہر قسم کی رب تعالیٰ ان کے ذمے عطا فرما دیتا ہے اور ان کی جولیاں جو ہے اپنی طرف سے ہر نعمت سے بھر دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد جو بنی اسرائیل کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا اور فرعون کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توحید کی دعوت دے کر بھیجا گیا۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الى فرعون وملئه، ہم نے ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی دعوت کے لیے بھیجا، توحید کا پیغام دے کر بھیجا۔ فارسل معی بنی اسرائیل، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا بنی اسرائیل کو آزاد کر کے میرے ساتھ بھیج دیں۔ اس نے کہا آپ کو کیسے، آپ کون، کہاں سے؟ آپ نے فرمایا انی رسول من رب العالمین، میں اپنے رب کی جانب سے رسول بن کر آیا ہوں۔ اسے کوئی دلیل کیا ہے؟ پھر آگے وہ مناظرہ شروع ہو جاتا۔ اس نے اپنے جادوگروں کو بلا لیا، اپنے سلطنت کے بڑے بڑے جادوگروں کو۔ جب وہ جادوگر آ گئے، انہوں نے اپنی رسیوں کو پھینکا، جب انہوں نے اپنی رسیوں کو پھینکا تو وہ حرکت کرنے لگ گئیں اور انہوں نے دیکھنے والوں کو سب کو جو ہے وہ حیرت زدہ کر دیا اور ڈرا دیا۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور انہوں نے دیکھنے والے سارے ہیبت زدہ ہو گئے اور وہ کہنے لگے کہ آپ تو بہت بڑا جادو لے آئے ہیں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان القِ عصاک، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو ڈالا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو جو انہوں نے پھینکا تھا جادو وہ ساری ان کی رسیوں کو ہڑپ کر گیا۔ اور فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، حق جو ہے وہ واقع ہو گیا اور باطل اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی
اس معجزے اور کرامت کی وجہ سے وہ مغلوب ہو گئے، اور صاغرین اور ذلت انگیز جو اپنی شکست اٹھا کر واپس پلٹ گئے، اور جو جادوگر تھے آمنا برب العالمین، ان کی زبان سے یہ نکل آیا کہ ہم اللہ پر ایمان لے آتے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو موسیٰ و ہارون کا رب ہے۔ اور فرعون کو یہ بات کیسے ہضم ہو سکتی تھی؟ فرعون کہنے لگا کہ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹوں گا اور میں تمہیں مصلوب کر دوں گا، پھانسی دے دوں گا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد فرعون اور اس کا گروہ کیسے یہ گوارا کر سکتا تھا کہ بنی اسرائیل کی سلطنت اس کے ہاتھ سے نکل جائے؟ اس نے یہ اعلان کر دیا آپ کے بچوں کو قتل کروں گا، بچیوں کو زندہ رکھوں گا۔ نتیجتاً رب تعالیٰ نے اس پر کئی سال قحط کے آئے، پھر میووں کا اور پھلوں کا اور اناج کا جو ہے نقصان ہونا شروع ہو گیا اس کی سلطنت میں، اور پھر رب تعالیٰ نے ٹڈیوں کا، جوؤں کا، مینڈک کا، خون کا اور طوفان بطور عذاب بھیجے، اور جب ان پر عذاب آتا اس قوم بنی اسرائیل پر، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوڑے دوڑے جاتے کہ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اگر آپ کے صدقے سے اور آپ کی دعا سے اگر ہم پر یہ عذاب اٹھ جاتا تو آپ پر ایمان بھی لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر کے آپ کے پاس بھی آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ جب وہ عذاب ہٹ جاتا تو وعدہ خلافی کرتے۔ نتیجتاً فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، رب تعالی نے ان سے انتقام لیا اور ان کو سمندر برد کر دیا، غرق کر دیا سمندر میں۔ کیوں کر دیا؟ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے اور رب سے غافل تھے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد رب تعالی نے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، تو پھر ہم نے اس مظلوم قوم کو جو روئے زمین پر سب سے زیادہ مظلوم قوم تھی، اسے مشرق و مغرب کی سلطنت کا بادشاہ بنا دیا اور ان کو حکومت اور سلطنت لوٹا دی، اور اسی طرح رب تعالیٰ کے کلمات جو ہیں وہ پورے ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد حالانکہ وہ جو بنی اسرائیل تھے، اتنی بڑی نعمت آزادی کی ملی، فرعون کے ظلم سے نجات ملی، وہ فرعون جو ان کے بچوں کو قتل کرتا، عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، جب وہ پار کر کے دریا اگلے کنارے پر پہنچے تو وہاں ایک قوم کو دیکھا یعکفون، جو اپنے بتوں کو جو ہے آس مار کر بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے ہمارے لیے بھی ایسا بنا دیں۔ انکم قوم تجہلون، آپ تو ہے ہی کیسی قوم، آپ تو جاہل قوم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ سے تو ایسی نافرمان قوم اور ایسی جہالت، ایسی غفلت اور ایسی رب سے دوری۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، میں آپ کے لیے ایک خدائے وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر کیسے کوئی اور رب ڈھونڈ سکتا ہوں، حالانکہ اس نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے دی ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد رب تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا کوہ طور پر جو وعدہ لیا، اور آپ وقت مقررہ پر وہاں تشریف لے گئے، اور رب کے جو کلام کی لذت تھی، رب کا کلام سنتے اور جو وحی کا نزول ہوتا تو رب تعالیٰ کے دیدار کی تڑپ آئی، اور رب تعالیٰ سے یہ التجا کر ربی ارنی انظر الیک، اے مولا مجھے اپنا آپ دکھا، میں بے حجاب تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے فرما دیا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، ہاں اگر تو مجھے دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو پھر تم مجھے دیکھ سکتا ہے۔ وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، تو پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، رب تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی اس پہاڑ پر ماری تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب افاقہ ہوا سبحانک انی تبت الیک، تو پاک ہے میں تیری حضور توبہ کرتا ہوں۔ تو رب تعالیٰ نے آگے فرما دیا انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، اے موسیٰ میں نے آپ کو اپنی رسالت اپنے کلام کے لیے چن لیا ہے۔ آگے فخذ ما آتیتک، اور جو میں نے آپ کو تورات دی، جو اپنی وحی دی، آپ اس کو لازم پکڑ لیں۔ اور آگے فرمایا فخذھا بقوۃ وامر قومک، آپ خود بھی توحید کی دعوت کے علم بردار بن جائیں اور اپنی قوم کو اس کا حکم سنا دیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ جب وہ کوہ طور پر تشریف لے گئے تو پیچھے ان کی قوم نے وہ حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے کہ ان کی اصلاح کرنا اور مفسدین کے ساتھ
نہ اتباع نہیں کرنی ان کی، تو انہوں نے بچڑے کو سونے کے وہ زیورات کو ملا کر بچڑے کو معبود بنا لیا، گائے کی آواز نکلتی تھی اس میں۔ جب یہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہوئے، اور اس کے بعد وہ جب ان کو یہ سمجھ آئی تو کوہ طور پر 70 افراد کا جو گروہ تھا اور افراد تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اللہ سے مغفرت کے لیے، توبہ کے لیے، استغفار کے لیے وہ تشریف لے گئے کوہ طور پر، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو وہاں بھی ان کو ایک زلزلے نے آ پکڑا۔ تو موسیٰ علیہ کہ سَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، میں نے اپنی اس رحمت کو لکھ لیا ان کے لیے جو رب سے ڈرنے والے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور میری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ آگے حضور صلی والسلام کی شان کو اور آپ کی بزرگی کو اور آپ کی کرامت کو بیان فرمایا کہ ان نبی مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فضائل ہیں، آپ کے کمالات ہیں اور آپ کے شمائل ہیں، وہ تورات اور انجیل میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرائض نبوت کو گنوایا، یأمرہم بالمعروف، آپ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، حلال کرتے ہیں طیبات کو اور خبائث کو حرام کرتے ہیں، اور ان کے جو بوجھ ہیں وہ آپ اتارتے ہیں، اور ان کے جو قیود ان کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں ان کو اتارتے ہیں۔ پس جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، آپ کی تعظیم کی، آپ کے دین کی مدد کی اور قرآن کریم کی پیروی کی، یہی لوگ فلاح والے ہیں۔ اس کے آگے اس بستی والوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہفتے کے دن کے بارے میں، کہ جب رب تعالیٰ نے یہود سے کہا کہ ہفتے کے دن آپ پر شکار ممنوع ہے، کسی قسم کا کوئی جو ہے شکار نہیں ہے، کوئی تجارت، کوئی کاروبار نہیں ہے، تو پھر کیا ہوا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں۔ جب وہ زیادہ آتی تھیں تو وہ پھر کھالیاں کھود کر، تو وہ ہفتے کے دن جال سے تو نہیں پکڑتے تھے، تو مختلف ہیلوں بہانوں کے ساتھ پھر بھی شکار کرتے تھے، جبکہ باقی ہفتے کے دنوں میں اس طرح مچھلی نہیں آتی۔ رب تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا اور 2 گروہ بن گئے، اور ایک گروہ کہنے لگا، وہ جو ان کو دعوت حق دیتے تھے اور اللہ کا پیغام سناتے، ڈر سناتے کہ مت ایسا کرو، وہ کہنے لگے آپ کیوں ان کو لم تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، کیوں آپ ایسی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں جس کو رب ہلاک کرنے والا اور عذاب دینا۔ قالوا معذرۃ الی ربکم، اس لیے کہ ہم تمہارے رب کی طرف اپنی معذرت کر سکیں، عذر پیش کر سکیں گے روز آخرت، اور اس لیے بھی کہ تاکہ یہ قوم ڈر جائے۔ نتیجتاً کیا ہوا؟ یہ ہوا اتوا عما نہوا عنہ، جب وہ اس اپنی سرکشی میں آگے بڑھتے گئے اور اس فعل بد سے باز نہ آئے تو کونوا قردۃ خاسئین، انہوں نے دھتکارے ہوئے بندر بنا دیے گیا۔ ناظرین کرام، اس کے آگے وہ وعدہ الست کا ذکر ہے جو بنی آدم سے، نسل آدم سے رب تعالیٰ نے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا قالوا بلا، کیوں نہیں باری تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے۔ ناظرین کرام، اس کے آگے رب تعالیٰ نے اس شخص کا قصہ بیان فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، جس کو ہم نے اپنی آیات دیں، علم دیا، حکمت دی اور تفکر دیا، سب کچھ دیا، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، پس اس نے حسد کے باعث سب کچھ اتار دیا اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اور شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، وہ سرکشوں میں سے ہو گیا۔ تو فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، پس وہ ایسا شخص ہو چکا ہے جس کی مثال کتے جیسی ہے، اور چاہیں تو آپ کتے کو ماریں وہ تب بھی ہانپتا رہتا ہے، اور نہ ماریں اسے چھوڑ دیں تب بھی وہ ہانپتا رہتا ہے۔ ساء مثلا القوم، یہ بہت بری قوم کی مثالیں ہیں۔ فقصص القصص لعلهم يتفکرون، اور یہ اس لیے بیان کیا گیا تاکہ غور اور فکر اور سوچ بندے میں آئے اور بندہ سوچے کہ رب کی بندگی ہی وہ ایسا راستہ ہے جس پر چلتے ہوئے نجات ہو سکتی ہے۔ اس کے آگے قیامت کے بارے میں ہے کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ سوال کرتے ہیں قیامت کب ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل انما علمها عند ربی، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، اور لا یجلیها لوقتها الا هو، رب تعالیٰ اس کو صرف اپنے وقت پر ہی ظاہر فرمائیں گے، اور ثقلت فی السماوات پر، یہ زمین و آسمان پر بہت بھاری حادثہ ہے اور یہ اچانک آئے گا، اور قل انما علمها عند اللہ، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور آگے آیہ کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی توحید کو اپنی زبان سے اقراراً فرمایا، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں بالذات
حقیقی اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں مگر اسی قدر جو رب تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دیا ہے اور جو رب تعالیٰ کی طرف سے مجھے اذن ہے اور جو رب تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ آگے فرما دیا کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا بذات قادر مطلق بن کر، اور جو کیا کہتے ہیں اگر بذات علم غیب رکھتا ہوتا تو میں بہت زیادہ خیر کو میں بھی جمع کر لیتا اور میرے پاس کوئی نفع کوئی نقصان وما مسنی سو، مجھے کوئی برائی نہ چھوتی۔ ناظرین کرام، اس آیہ کریمہ میں بھی رب تعالیٰ کی توحید کو بیان فرمایا کہ جو بذات اور مستقل علم ہے وہ صرف اور صرف علم الغیب، عالم الغیب والشہادہ، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو علم غیب ہے، جو علم نبوت ہے، علم رسالت ہے، وہ صرف اور صرف وہی ہے جو رب تعالیٰ کی عطا ہے اور رب تعالیٰ کا اذن ہے اور رب کی وحی جو ان کو کی جاتی ہے اس کے ذریعے سے ان کے علم کے پاس آتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے آگے رب تعالیٰ نے جو مشرکین کی جو کیا کہتے ہیں جو بدعقیدگی ہوتی، ان کا استہزاء ہوتا اور ان کے وہ کیا کہتے ہیں برے رویے، تو ان کے بارے میں حضور علیہ السلام کو حکم دیا گیا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، آپ معاف فرمائیں اور وامر بالعرف، آپ نیکی کا حکم دیں اور ان سے منہ موڑے رکھیں، اور جب آپ شیطان آپ کے دل میں کوئی وسوسہ ڈال دے تو فاستعذ باللہ، آپ جو ہے استغفار کریں اور رب سے استعاذہ پناہ مانگیں۔ ناظرین کرام، اس کے آگے مضمون شروع ہوتا ہے سورۃ الانفال کا۔ انفال نفل سے نکلا ہے۔ مال غنیمت کے بارے مال غنیمت کے بارے میں پوچھا گیا، یسألونک عن الانفال، لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں کیا ہے، تو آپ بتائیے، آپ فرما دیجیے اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ آگے متقین کی صفات کو گنوایا کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا دل ڈر جاتا ہے اور اپنے رب پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے رب تعالیٰ کے ہاں سے مغفرت ہے اور درجات ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اور یہی پکے اور سچے مؤمن ہیں۔ اس کے آگے غزوہ بدر کا واقعہ شروع ہوتا۔ غزوہ بدر اسلام کی اور باطل کی پہلی جنگ ہے جسے یوم الفرقان بھی کہا جاتا۔ 2 ہجری کو یہ جنگ لڑی گئی اور 2 گروہ تھے۔ ایک ابو سفیان لا رہا تھا قافلہ جو مال اور متاع کے ساتھ تھا اور اس میں متاع کثیر تھا، اور ایک ابو جہل جس کی قیادت کرتے ہوئے مسلح لشکر تھا۔ مسلمانوں کا خیال تھا کہ وہ جو غیر مسلح لشکر مال والا ہے اس کے ساتھ جو ہے نا راستہ روکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے دو بدو ہوتے ہیں اور اس کو قابو کرتے ہیں، تو مقابلت رب تعالیٰ نے ان کے لیے مسلح لشکر کو لکھ دیا اور چنانچہ وہ جنگ ہوتی ہے، اور رب تعالیٰ نے اس کی جنگ کا مقصد بیان فرما دیا، کیوں رب تعالیٰ مسلح لشکر کے ساتھ مسلمانوں کو آمنے سامنے لے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، رب تعالیٰ کی خواہش ہے کہ رب تعالیٰ حق کو حق ثابت فرما دے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل کو باطل ثابت فرما دے، وَيَقْطَعَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ ان یحق الحق بکلماتہ، رب تعالیٰ اپنے کلمہ کے ساتھ حق کو حق فرما دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ لیحق الحق ویبطل الباطل، تاکہ حق کو حق ثابت فرما دے، باطل کو باطل فرما دے۔ ولو کرہ المجرمون، اگرچہ مجرموں کو اچھا نہ لگے۔ اس کے آگے جو میدان بدر میں رب تعالیٰ نے مومنین پر مختلف قسم کے انعامات فرمائے، ان پر بارش کا نزول فرمایا، ان کے لیے غنودگی کی اور نیند کی نعمت فرمائی، اور ان کے قدموں کو ثابت فرما دیا، ان کے دلوں کو مستقیم فرما دیا، اور پھر فرشتوں کی مدد کا اعلان فرما دیا، پہلے 1000 پھر 3000 پھر 5000، اور رب تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے کر بھیجا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کی گردنوں کے اوپر سے مارے اور ہر پور اور جوڑے پر مارے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی مخالفت کی۔ ناظرین کرام، اس کے آگے رب تعالیٰ نے اطاعت اللہ کا حکم دیا، اطاعت اللہ کے بعد اطاعت رسول کا حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان سے منہ مت موڑو حالانکہ تم سنتے ہو۔ اس کے آگے بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو فوراً لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جایا کرو۔ ناظرین کرام، اس کے آگے وہ جو
کفار اور مشرکین ہوتے وہ یہ کہتے اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک، اگر یہ قرآن اور یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف سے حق ہیں، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو آسمان سے ہم پر پتھر برسا، او ائتنا بعذاب الیم، یا کوئی اور دردناک عذاب پہنچا دے۔ تو کیا فرمان ہوا؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، رب تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ آپ کو عذاب دے حالانکہ تم میں میرے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ ناظرین کرام، آخر پہ اختتام یہاں سے کیا رب تعالیٰ نے کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ان مشرکین کے ساتھ، ان کفار کے ساتھ جنگ کرتے رہیں یہاں تک دین سارے کا سارا اللہ کے لیے غالب آ جائے۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پس پھر اگر وہ باز آ جائیں تو رب تعالیٰ جاننے والے ہیں، دیکھنے والے جو وہ کرتے ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر پھر جائیں فَاعْلَمُوا، جان رکھو أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے نگہبان ہیں۔ نعم المولا و نعم النصیر، وہ کتنا ہی اچھا نگہبان ہے، وہ نعم النصیر، اور کس قدر اچھی مدد فرمانے پر۔ وما علیہ الا البلاغ۔